اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، موجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے یا کوئی لا علاج بیماری ہے، تو اس بیماری سے شفا کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، جو عمل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو بیماری سے شفا کے لیے بہت سے عمل، بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف اور اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام یا سلام، اس نام کا وظیفہ ہے۔ دوستو، بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بسم اللہ میں اسم اعظم اس قدر نزدیکی کے ساتھ ہے جس طرح آنکھ کی سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو اسم اعظم کے ذریعے کیا گیا عمل کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور جب آپ اسم اعظم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا سلام، اس نام کو پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر مریض زیادہ بیمار ہے، وہ یہ عمل نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اس کا کوئی عزیز یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ عمل کو آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، یا پھر جو بھی مریض کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہے، وہ مریض کے پاس بیٹھ جائے اور پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا سلام، اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دونوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور 100 مرتبہ یا سلام کا عمل کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لینا ہے، اور جو دم کیا ہوا پانی ہوگا وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ تھوڑا سا پانی بچا کے رکھنا ہے، اس پانی کو اپنی انگلیوں پر لگا کر مریض کے جسم پر چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پانی لگا کر اس پانی کا اپنے جسم پر چھڑکاؤ کر لے۔ اسی طریقہ کار سے رات کو بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ بسم اللہ شریف
اور 100 مرتبہ یا سلام پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر بیماری چھوٹی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھیں، اور اگر بیماری بڑی ہے تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر میری کوئی محترم ماں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض جو میڈیسن کھا رہا ہے اس میڈیسن کو آپ نے چھوڑنا نہیں، بلکہ اس میڈیسن کو بھی آپ نے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ لیکن جب بھی مریض میڈیسن کھانے لگے یا پھر آپ میڈیسن کھلانے کے لیے دیں تو اس سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے میڈیسن پر دم کر کے وہ میڈیسن مریض کو کھلانی ہے۔ اب اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میڈیسن کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ دن میں جتنی مرتبہ بھی آپ مریض کو میڈیسن کھلانے لگیں، آپ نے ہر مرتبہ میڈیسن کے اوپر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پھر میڈیسن مریض کو کھلانی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، پانی پر دم کر کے پانی مریض کو پلاتے جائیں گے، اور پانی کے ساتھ ساتھ مریض کو میڈیسن پر دم کر کے میڈیسن بھی کھلاتے جائیں گے، تو انشاءاللہ دن بدن مریض صحت یابی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت بہت جلد اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ میرے تمام دیکھنے والے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ استغفار کے عمل کا معمول بنا لیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے گناہوں کو درختوں کے پتوں کی طرح جاڑ دیتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اور روزانہ صبح و شام ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیتا ہے، یا پھر پورے دن میں 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کم از کم اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لے، پھر دیکھتے جائیں کہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان تمام بھائیوں کو، ان تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ عمل دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔